ابشروا بالجنہ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم تمام حضرات پچھلے جمعہ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے جو نبی نہیں ہیں اور رسول نہیں ہیں، کیا ان سے خود ڈائریکٹلی گفتگو فرماتا ہے؟ کیا ملائکہ ان کے پاس آ کر گفتگو کرتے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام کو وہ دیکھتے ہیں اور ان سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں؟ اور کیا ان سے کرامتوں کا ثبوت قرآن کی روح سے ثابت ہے؟ اس بارے میں تفصیلی گفتگو سماعت کیے تھے، جس میں ہم نے قرآن شریف کی مخصوص آیات مبارکہ کے تحت یہ بات سماعت کی کہ اللہ والوں سے کرامتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو بھی فرماتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب، اور ملائکہ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ، آج میں نے 3 آیات شریفہ خطبے میں تلاوت کی۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات مبارکہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 30 ہے، 30 31 32 3 آیات مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کہنے کے ساتھ اپنے قدم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مضبوطی سے جما دیتے ہیں، فرائض واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے، اور ان کو کیا بھی جو ہے نا کیا ہے مسائل پیش آ جائیں، ان کے ساتھ کچھ بھی حالات پیش آ جائیں، وہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں، وہ ان کی طرف نہیں دیکھتے، رب ذوالجلال ہی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مصائب پر صبر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے قدموں کو جمائے رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر ہمارے فرشتے اتار دیتے ہیں۔ اب یہاں بات بنی اسرائیل کے اللہ والوں کی نہیں ہو رہی، یہاں بی بی مریم کی بات نہیں ہو رہی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے والدہ کی بات نہیں ہو رہی، اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو آپ کے صحابی موجود تھے ان کی کرامت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہو رہی ہے امت محمدیہ میں جو ایسے بندے جو اپنے قدم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت پر جما لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ہم ان پر ہمارے فرشتوں کو اتار دیتے ہیں۔ اب فرشتے آئے تو ان کو دکھتے محسوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آگے اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی، کوئی ہیرا پھیری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، وہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ہماری طرف سے اتارے جاتے ہیں،
آ کر کہتے کیا ہیں؟ اللہ تخافو، خوف مت کرو، ولا تحزنو، غم مت کرو. کیا بولتے ہو؟ خوف مت کرو، غم مت کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم سے جس جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ تم کو ضرور دیا جائے گا، وہ وعدہ تم کو دیا جائے گا. یہ کون گفتگو کرتے؟ وہ فرشتے گفتگو کرتے. اور پھر کیا بولتے ساتھ میں آگے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. ہم تمہارے خالی آخرت میں دوست نہیں ہیں، تمہاری زندگی ختم ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوست نہیں. ماں کی دوستی تو ہے تمہارے ساتھ، مگر یہاں جب تک اب یہاں سے جو زندگی تمہاری باقی ہے، اس زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. کون بولتے یہ؟ وہ ملائکہ بولتے. کون بولتے؟ وہ ملائکہ. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ فرشتے آ کر جب یہ بات کر رہے تو ان کو نظر بھی تو آتے ہوں گے نا، نہیں تو یہ بات کرنا ہی بیکار ہو جاتا. پھر آئے تو پھر ملاقات ہی نہیں کرے، بغیر ملاقات کرے کہ بغیر آواز سنائے کہ خالی ایسی بول لے کے چلے جاتے کیا؟ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہماری طرف سے فرشتے اتارے بھی جاتے ہیں، وہ ہمارے محبوب بندوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، پھر ان کو بشارت بھی سنا دیتے جنت تمہاری پکی ہو گئی اور ہم تمہارے دوست ہیں اب تمہاری موت تک، تمہاری زندگی میں دنیا کی، اور پھر مرنے کے بعد قیامت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. یہ بول کے فرشتے بولتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے دوست رہیں گے اور وہاں کیا کریں گے؟ تم کو سلام کریں گے. تم خبروں سے اٹھتے ہوں گے تو سلام کرتے ہوئے تمہارا استقبال کریں گے اور تم سے کہیں گے اس وقت کہ یہ جنت میں تم کو داخل کیا جائے گا. وہاں جانے کے بعد جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہیں جس کی تم خواہش کرو گے، جو تم چاہو گے اللہ وہ تم کو نعمتوں سے نوازے گا. یہ بولتے ہیں فرشتے قیامت کے دن. پھر کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے مانگو تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگو، اور پھر نزلا من غفور رحیم، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے اور بخشش بھی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے. یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو اس قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے وہ بندے جو نبی نہیں ہیں، ابھی رسول بھی نہیں ہیں، بلکہ رسول اور نبی کے طریقے پہ عمل کر کے اللہ کے محبوبیت کے مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ بندوں پر اللہ اپنے ملائکہ کو اتار دیتا ہے اور ملائکہ ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات قرآن کی روح سے ہم نے سماعت کی. اب آئیے احادیث شریفہ میں کیا جو ہے نا اللہ کے محبوب بندوں کے کرامتوں کا ذکر ہے؟ کیا ان کے مرنے کے بعد میں دوبارہ انتقال کے بعد زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے؟ ہم اللہ والوں کی جب زندگیاں پڑھتے ہیں تاریخ کے کتب میں یہ واقعات ملتے ہیں کیا کہ وہ انتقال ہو جانے کے بعد جو ہے نا اٹھ کر کچھ گفتگو کرے پھر لیٹ گئے. جیسا کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی داڑھی افضل یا میرے بکرے کی داڑھی؟ داڑھی تو دونوں کو بھی ہے، داڑھی بکرے کی افضل ہے یا آپ کی؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب کل دے تم. دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا، اب جنازہ جا رہا ہے. تو اس نے پوچھا، وہ خاتون نے وہاں جہاں سوال کیا تھا وہیں کھڑے ہو کر، یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بایزید بستامی کا. اس نے کہا، وہ خاتون نے کہہ رہے مجھے سوال کا جواب دیتے، بولے چلے گئے. انہوں ڈولے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے تیرے بکرے کے داڑھی سے میری داڑھی افضل ہے. انہیں بولی یہ جواب کل بھی تو دے سکتے تھے، ڈولے میں اٹھ کے تماشا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت بولے کہ کل میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا یا نہیں ہوتا اس بات کو میں جانتا نہ تھا. بولے انتقال ایمان پہ ہوا ہے اس لیے بول رہا ہوں میری داڑھی تیرے بکرے کے داڑھی سے افضل ہے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا تیرے بکرے کی داڑھی میری داڑھی سے افضل ہوتی. یہ ڈولے میں کہا. تو جب ہم نے یہ واقعہ سنا لوگ سوال کرنے لگتے ہیں کیا کہ بولے دیکھو
انتقال ہو جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے موت ایک ہی بار جو ہے نا رکھی ہے، دو بار کسی کو موت نہیں دی جاتی۔ یہاں جو ہے نا کیا ہے، ایک بار موت آ گئی، پھر انہوں اپنی مرضی سے کہتے ڈولے میں اٹھ کے بیٹھے، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ نہیں بولا آپ، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا ثبوت کیا احادیث شریفہ کے اندر، حدیث کے کتب میں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا؟ تو اس کا جواب سنیے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار میں سے ایک نوجوان کی عیادت کی، مطلب مدینہ منورہ کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ان کو انصار بولتے، مدینے کے جو صحابہ۔ تو انصار صحابہ میں سے ایک نوجوان صحابی تھے، وہ کیا ہوئے، علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو کیا ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا اس کی عیادت کے لیے۔ جب اس کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں انتقال کر گیا۔ کون؟ وہ نوجوان، انصار میں سے ایک نوجوان انتقال کر گیا۔ اب وہاں عیادت کو کون گئے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، وہ بیان کر رہے، اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ۔ اب میں جب دیکھا اس کے پاس جا کر، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کے والدہ کے پاس جا کر ہم نے خبر دی کہ اے وہ نوجوان انصاری کی والدہ، آپ کو خبر بھی ہے آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ تو اس نے پھر دوبارہ پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعتاً میرا بیٹا انتقال کر گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ اس والدہ نے، وہ لڑکے کی والدہ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اے میرے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے محبوب پر ایمان لائی، تیرے کلام پر ایمان لائی، اور اے اللہ مجھے جب بھی کوئی مصیبت آئی میں تجھ سے مانگی اور تو نے میری وہ مصیبت کو ٹال دیا۔ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا گزر جائے تو پھر میرے لیے مصیبت کا سامان ہو جائے گا، میری اس مصیبت کو دور کر دے، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ وہ والدہ کی دعا ادھر ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اس بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا کفن کا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور ہم نے، کون فرما رہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اس نوجوان کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ اب یہ جو حدیث میں نے سنائی، اس حدیث پاک کو بیان کیا البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292 کے تحت، اور انہوں نے ساتھ میں لکھا اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ مضبوط ترین ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ آئی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس حدیث پاک کو پھر امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 51 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کرامتیں بایزید بستامی کی ہو یا غوث پاک کی، غریب النواز کی ہو یا کسی اور ولی کی، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ ہے کیسا، عمل میں کیسا ہے، زہد میں کیسا ہے، تقوی میں کیسا ہے، علم میں کیسا ہے، تہجد گزار ہے کہ نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق کیا ہے، اللہ کے بندوں میں سخی کیسا ہے۔ تو جب اس کو دیکھا جائے، جانچا جائے، تو وہ ہر پہلو سے اللہ کا محبوب نظر آتا ہے۔ اگر اس سے یہ باتیں صادر ہو جاتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر یہی بات کوئی جادوگر کر کے بتائے تو اسے فریب کہا جائے گا، دھوکہ کہا جائے گا، کیونکہ جادوگر یہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ بات سمجھ رہے؟ آپ بولیں گے مولانا ہم دیکھتے ہیں سرکس میں اور دیکھتے ہیں ایگزیبیشن میں، وہاں پر ایک بندے کو لٹایا جاتا، پھر انہیں تلوار سے 2 حصوں میں اس کو کاٹ دیتا، آدھا حصہ یوں کر کے دکھاتا، آدھا حصہ یوں کر کے دکھاتا، پھر جوڑ دے کے دوبارہ زندہ کر دیتا۔ اگر غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا تو یہاں سرکس کا ایک نوجوان جادوگر مردے کو زندہ کر دے رہا، ہرگز مردے کو زندہ نہیں کرتا، وہ بس کھیل تماشا دکھا کر پیسے بٹورتا ہے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اگر اتنا ہی زندہ کرنا اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر لیتا،
اپنی مری ہوئی ماں کو زندہ کر لیتا. بات سمجھ رہے آپ؟ اللہ والے جو زندہ کرتے ہیں وہ دھوکہ فریب نہیں ہوتا ہے. وہاں پر جو جادوگر تماشا دکھاتا ہے اصل میں ہوتے دو اشخاص ہیں. وہ ٹیبل کیسا رہتا؟ ایسا رہتا, وی شیپ میں رہتا ہو. ایک بندہ سر نیچے دھڑ اوپر کر کے پیراں اوپر رکھ کے سو جاتا, سیم ڈریس پہن لے کے. دوسرا بندہ کیا کرتا؟ سر اور دھڑ اوپر رکھتا, سیم ڈریس پہن لے کے, اور پیراں نیچے کر لیتا انہیں کراس میں. اب وہ دو ٹیبل کے درمیان آلریڈی پہلے سے کیا رہتا؟ سوراخ رہتا, ہول رہتا. انہیں تلوار اس میں پھراتا. وہ کاٹتا نہیں ریئل میں, بلکہ کیا ہے, دو الگ الگ اشخاص رہتے. وہ دو ٹیبلوں کو ایسا کھول کے بتا دیتا انہیں. دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آتا کہ ایک زندہ بندے کو لٹا کے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. نہیں کرتا انہیں جادوگر. مگر اللہ والا قبرستان میں جس قبر پر لے کر چلے جاؤ اس مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتا انہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ مگر یہ ہر ولی کو دکھانے کا شوق نہیں رہتا. وقت ضرورت جب ویسا اسلام پر چیلنج آ جاتا ہے, جب اللہ والوں پر, قرآن پر, اسلام پر جو ہے نا کیا انگلی اٹھ جاتی ہے, تو اس وقت اللہ کا ولی کرامت دکھاتا ہے. اب وہ ولیہ تھی اللہ کی محبوب بندی, اس نے ادھر عرض کیا اور بیٹا ادھر زندہ ہو گیا, اور زندوں کے ساتھ کھانا کھانے دستر پہ بیٹھ گیا. اب بولو آپ, یہ مردہ زندہ ہوا, کرامت تھی کہ نہیں تھی؟ اب یہاں تو بات تھی انہوں اللہ سے دعا کرے, اللہ نے زندہ فرمایا نہیں. اب آپ بولنے والا بول سکتا بھائی وہاں اللہ زندہ کرا, وہ ولیہ تھوڑے ہی زندہ کری. نہیں, اللہ نے زندگی عطا کی. نہیں, بے شک اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے, مگر ولی کی زبان سے. اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے, ولی اور نبی کے ہاتھ سے. سمجھ گئے بات آپ؟ اگر صرف اللہ ہی جملوں سے اور دعا سے زندہ کر دینے والا ہے تو پھر آپ وہی جملے بول کے اپنے کسی مردے کو زندہ کر کے بتاؤ. بھائی وہ ولیہ اللہ سے مانگی نا, پھر اس کی کئی کو سنا اللہ تعالیٰ, آپ کی کئی کو نہیں سن رہا. آپ کیا اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں؟ نہیں, عیسیٰ روح اللہ بولے قم باذن اللہ مردے سے, تو انہیں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا اسی وقت. آپ 1 کروڑ بار قم باذن اللہ بولو, اٹھتا کیا دیکھو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قم باذن اللہ میں اتنا دم نہیں ہے, دم عیسیٰ روح اللہ کی زبان میں ہے. وہ بولنے کے لیے عیسیٰ روح اللہ جیسی پاک زبان چاہیے. یہ مردے کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے, وہ اللہ کے حضور دعا مانگنے کے لیے وہ ولیہ جیسی پاک زبان چاہیے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا رب کم سنتا ہے. ہمارا رب, کیونکہ ہماری زبانیں ناپاک ہیں. غیبتوں میں, چغلیوں میں, بہتان میں, گالی گلوچ میں, فحش کلامی کی وجہ سے ہماری زبان پر گناہوں کی کالک اور سیاہی لگی ہوئی ہے. ہماری دعا وہ اثر اور رنگ نہیں دکھا سکتی جو ایک اللہ والے کی دعا دکھا دیتی ہے. تو وہ ولیہ کی دعا, ادھر دعا کی, ہاتھ نیچے ہی کیا, وہ میت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کھانا تناول کیا. اب یہاں تو اللہ نے زندہ کیا, یہاں بات ہو گئی. اب آپ دوسری حدیث پاک سنو. یہ حدیث پاک حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں. حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں, ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی تھے. تو تینوں میں سے ایک بھائی ایسا تھا ہم میں سے, وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھا, اور ہم تینوں میں سب سے زیادہ روزے دار تھا, اور ہم تینوں میں سب سے زیادہ افضل تھا وہ اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. تو وہ ہمارا درمیانی بھائی تھا. کون سا بھائی تھا؟ انہیں منجلا, بیچ کا بھائی تھا, درمیانی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں, میں ہمارے شہر سے متصل ایک چھوٹے گاؤں میں کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا, اور میں جب واپس لوٹا تو قصہ یہ پیش آیا کہ میرا وہ منجلا بھائی علیل ہو گیا. اس کا نزع کا عالم چل رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ارے تم کو تمہارے بھائی کی خبر ہے کہ اس کا جو ہے نا کیا ہے, موت کا وقت قریب میں ہے, وہ نزع کے عالم میں. میں گیا اس کے قریب. جب اس کے قریب گیا تو جانے تک کیا ہوا, اس تک پہنچنے تک اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اور لوگ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال چکے تھے, آنکھیں بند کر چکے تھے, اور
کر دیتے نا میت کے پیراں ہاتھاں سیدھے کر دیتے، آنکھیں بند کر دیتے، اس طریقے سے اس کی آنکھیں وغیرہ بند کر دی گئی، ہاتھ سیدھے کر دیے گئے، پیر سیدھے کر دیے گئے، اور اوپر سے کپڑا ڈال دیا گیا اس کے چہرے پر۔ اس طریقے سے وہ لیٹا ہوا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ اب میں گیا اس کے پاس، میت کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر میں رونے لگا میرے بھائی کے غم میں کہ مجھے بات کرنے کا بھی اس سے موقع نہیں ملا، اور میں ایسے وقت میں جب وہ نزا کے عالم میں تھا، میں گاؤں میں تھا، اور آج تک اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کے آخری وقت میں اس کے پاس نہیں رہ سکا بول کے غم زدہ تھا اور رو رہا تھا۔ اتنے میں میرے بھائی نے، کون سے بھائی نے؟ وہ جس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھائی نے، جو مردہ تھا وہ بھائی نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے سے وہ جو چادر تھی وہ چادر ہٹائی۔ اب یہاں پہ کسی نے دعا نہیں کی اس کو زندہ کر بول کے، انہیں اپنی طرف سے ہاتھ اٹھایا، چہرے سے جو ہے نا وہ کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹا کر اپنے بڑے بھائی سے کہا، کن سے؟ ربعی بن حراش سے، کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا اے میرے بھائی، موت کے بعد یہ زندگی کیسی؟ تمہاری تو موت ہو چکی، پھر یہ سلام کر رہے اور یہ زندگی کیسی؟ تو میرے اس بھائی نے کہا، بے شک میں اپنے رب کریم سے ملاقات کر چکا ہوں، اور مجھے جنت میں کیا ملنے والا ہے سب دیکھ چکا ہوں، اور میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ کون بول رہا ہے؟ وہ انتقال کر گیا سو والا بندہ زندے بھائی سے بات کر رہا اور زندے بھائی کو بتا رہا یہ سب، اور کہا کہ اس نے مجھے، رب تعالیٰ نے مجھے جنت کے زرق برق والے سبز لباس کو پہنایا، اور جو کچھ تم گمان کرتے ہو میری موت کے بارے میں، کیسی ہوئی کہ میری موت، کتنی تکلیف ہوئی کہ روح نکلتے وقت، ایسا جو بھی تمہارا تصور ہے میرے مرنے کے تعلق سے، تو اس سے بہت زیادہ اللہ نے میری موت کو مجھ پر آسان کیا۔ پھر کیا فرمایا اس نے؟ 3 بار کہا زور سے کہ میرے بھائی عمل کرو، غرور مت کرو، عمل کرو، غرور مت کرو، عمل کرو، غرور مت کرو۔ پھر اس بھائی نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کر چکا ہوں، اور رسول پاک یہی ہیں میرے ساتھ، یہیں اب اسی وقت گھر میں کھڑے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے مجھ سے کہا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہ میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں جاؤں گا جب تک تیری تجہیز و تکفین و تدفین نہیں ہو جاتی، یعنی تیرے کو غسل اور کفن وغیرہ کا جب تک نہیں کر دیا جاتا بندوبست، اور تجھے قبر تک جب تک پہنچا نہیں دیا جاتا جب تک میں یہیں رہنے والا ہوں، یہ فرمائے رسول پاک مجھ سے۔ اس نے یہ بات 3 بار بیان کی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ میرے تجہیز و تکفین میں میرے بھائی جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی نہ لاؤ، اب انتظار نکو کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، یہ کہہ کر واپس جو ہے نا کیا ہے میت کے جیسا ہو گیا۔ کون بتا رہی ہے؟ حضرت ربعی بن حراش۔ اور یہ واقعہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 454، اور کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو نقل کیا، اور کہا کہ اس کے راوی جو ہے نا ثقات ہیں، مضبوط ترین راوی ہیں۔ تب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر وہ اس کو زندہ کرو بول کے نہیں بولے، بغیر دعا کرے کچھ انہیں اپنی مرضی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اٹھ کر اس نے گفتگو فرمائی اتنی ساری طویل، کس کے ساتھ؟ اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا اللہ اگر فضل کر دے تو اللہ کا ولی اٹھ کر کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے زندوں سے گفتگو بھی کر لیتا ہے، یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولی اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے کچھ کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ ولی کی شہرت ہو اور اس کی عزت ہو، دنیا میں لوگ اس کے چاہنے والے بنے، دنیا کے لوگ اس کے معتقد بنے، مرید بنے، اس سے محبت کرنے والے بنے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہو،
اور اللہ پاک اپنی نعمتوں سے اس کے ذریعے لوگوں کو مالا مال کرے۔ اس کے لیے اللہ پاک خود ہی چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر ہو، زبان سے کرامت ظاہر ہو، قدموں سے کرامت ظاہر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بیان کرتے ہیں ایک طویل روایت جس میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہے 4 خلفاء میں سے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید جب کر دیا گیا تو آپ کا سر انور دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا، دھڑ سے الگ، دھڑ الگ ہے اور سر الگ چوکھٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ تو امام مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چوکھٹ پہ دروازے کے پڑا ہوا رہتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو پکار رہا تھا، کیا کہہ کر؟ مجھے جلدی دفناؤ، مجھے جلدی دفناؤ، دفنانے میں جلدی کرو بول کے آواز دے رہا تھا سر انور۔ کس کا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، یہاں نبی کی بات نہیں ہو رہی، رسول کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی امت کے اولیاء کی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی، سانسیں بند ہے، دھڑ سر سے الگ کر دیا گیا ہے، کھا پی نہیں رہے، حرکت نہیں کر رہے، مگر سر انور پکار کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے جلدی دفناؤ، جلدی دفناؤ۔ یہ جو روایت ہے، آپ کے ساتھی پھر سر کی جو طرف سے آواز آ رہی تھی ادھر لب کے پھر آپ کے سر انور کو دھڑ سے ملا کر کہاں لے گئے؟ باغ کوکب میں لے گئے، جو آج جنت البقیع قبرستان میں چھا گیا ہے، پہلے الگ تھا وہ، وہاں لے جا کر آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ یہ طبرانی کی حدیث معجم الکبیر میں جلد 1 صفحہ نمبر 78 حدیث نمبر 109 ہے، جو میں نے حدیث پاک اب سنائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ 3 واقعات میں نے بتا دیے کہ شہید ہو گئے مگر گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب آئیے حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عامر بن فہیرہ، یہ صحابی رسول ہے، وہ شہید کر دیے گئے تو پھر ہم ان کا اس جنگ کے بعد میت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، کہیں پر بھی ان کی میت نہیں ملی۔ تو ہم کو رسول پاک نے خبر دی، کیا خبر دی؟ کہ ملائکہ آئے اور اس بندے کی، کس کی؟ حضرت عامر بن فہیرہ کی تجہیز و تکفین عمل میں لائی، تو ان کو دفن کر دیا ملائکہ نے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے کچھ ایسے بھی محبوب بندے ہیں کہ جن کو دنیا والے نماز جنازہ بھی نہ پڑھے فرشتے پڑھ دیتے ہیں، اور جن کی تجہیز و تکفین دنیا والے نہ بھی کرے فرشتے کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں سنا کہ وہ بغیر غسل کیے کہ حالت جنابت میں حکم رسول پر غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے؟ پھر لوگ ان کی میت کو تلاش کرنے لگے، ملی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد میت نظر آئی تو وہ بھی تر و تازہ غسل دی ہوئی نظر آئی، بال پورے گیلے تھے سر کے۔ تو صحابہ نے رسول پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی میت تو ایسی لگتی ہے جیسے نہلا دی گئی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، ہاں یہ غسیل الملائکہ ہے، ملائکہ اس کی میت کو جو اب تم تلاش کرے تو نہیں ملی تھی نا، آسمانوں میں لے جا کر غسل دے کر لائے ہیں فرمایا سرکار نے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ نے غسل دیا، اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائکہ نے دفن کیا۔ یہ کرامتیں رسول پاک کے زمانے میں بھی اور رسول پاک کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ہم جو بیان کرتے ہیں غوث پاک کی کرامتیں، غریب النواز کی کرامتیں، یہ ایسے ہی نہیں، اللہ کے محبوب بندوں سے یہ ہر دور میں صادر ہوتی رہی۔ اب یہ جو حدیث سنائی کس کی؟ حضرت عامر بن فہیرہ کو دفن فرشتوں نے کیا، یہ والی حدیث
عبد الرزاق نے، امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کی، جلد 5 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 9741 ہے۔ آئیے دوسری حدیث پاک، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کی بی بی آسیہ، وہ ایمان لائی تھی نا موسیٰ علیہ السلام پر، تو فرعون نے ان پر بہت ظلم ڈھائے، ان کی چوٹی پکڑ کر چہرہ آگ میں، چولہے میں جھونک دیتا تھا، وہ بھویں پلکیں جل گئی تھی آپ کی، چہرے پر جب زخم آتے چھالے کے تو اس پر نمک اور مرچی چھنک دیتا تھا وہ، اور سخت ترین دھوپ میں کھلے صحن میں فرشی پر آپ کو جو ہے نا میخوں کے ذریعے زمین میں ایسے جو ہے نا کیا ہے زنجیروں سے باندھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کس کو؟ حضرت بی بی آسیہ کو۔ جب وہ سزا دے دے کے، اذیت دے دے کے کھلا چھوڑ کر اب ریسٹ لینے کے لیے جب سپاہی سارے چلے جاتے، کوئی نہیں رہتا صحن میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بی بی آسیہ پر فرشتے آ کر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ کس پر؟ حضرت بی بی آسیہ پر فرشتے آ کر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے، اور بی بی آسیہ اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاتی تھی اس طرح کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتی تو جنت میں ان کو کون سا محل ملنے والا ہے ان کے نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ ابھی مری نہیں، انتقال نہیں ہوا، انتقال سے پہلے کی بات ہو رہی۔ تو ہم جب کہتے ہیں اللہ کا ولی نظر اٹھاتا ہے جنت میں دیکھ لیتا ہے، لوگوں کو تعجب ہونے لگتا ہے، لوگ انہوں یہاں ٹھہر کے جنت میں دیکھ لے رہے تھے، جنت میں تو قیامت کے بعد جائیں گے۔ ارے اللہ کا فضل ہو جائے تو کیا ناممکن ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی پر فضل کیا، بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ نے ہمارے نبی پر فضل کیا، ہمارے آقا مصلی پر سے آگے بڑھے، کچھ اس طریقے سے پکڑا پھر چھوڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے، آج پہلی بار دیکھیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جنت میرے سامنے تھی، میں نے جنت میں ہاتھ ڈال کر جنت کے انگور کے خوشے کو پکڑ لیا تھا، بولے سرکار میں نے ارادہ کیا کہ وہ توڑ کر کے تمہیں انگور جنت کے کھلا دوں، پھر خیال ہوا تم اسی کی لذت میں گم ہو جائیں گے، اس کے لیے پھر اس کو چھوڑ دیا، بولے سرکار۔ تو اللہ کا فضل ہو تو اللہ رسول پاک کو بھی، دیگر انبیاء کرام کو بھی یہ پاور، یہ اختیار، یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر جب بندہ مضبوطی سے جم جاتا ہے، وہاں بطور معجزہ دیا تھا، یہاں بطور کرامت وہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ بات گوشے گزار ہوئی، تو اس میں بعید کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک نے جنت سے انگور کا خوشہ پکڑ لیا تھا، اور یہ بی بی آسیہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا محل دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ یہ جو حدیث سنائی امام ابو یعلا نے کہا یہ حدیث کے سارے رجال صحیح ہیں، اور یہ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 538 حدیث نمبر 3834 پر اس حدیث پاک کو بیان کیا امام حاکم نے۔ آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان آپ بھی کسی کی کوئی کرامت بتا دیں، تو آپ فرماتی ہیں ہم جب کبھی لوگوں میں، تابعین میں یا جو غیر صحابی ہے ان لوگوں میں، یا مدینے سے باہر رہنے والے لوگوں میں جب کبھی ذکر کرتے، بیان کرتے نجاشی بادشاہ کا، تو ہم کہتے کہ ہم اس کی قبر پر نور برستا دیکھا کرتے ہیں۔ کیا بولتے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے یہ ہم اس کی قبر کو نور اس کی قبر پر برستا ہوا دیکھا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو بیان کرتے تھے، فرما رہے کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حدیث سنائی ابو داؤد کی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 2523 ہے۔ آئیے پھر ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک کے بارے میں امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث اب جو سنانے والا ہوں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ حسن ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں ہے، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الفضائل، قرآن کتاب الفضائل القرآن عن رسول اللہ، باب ما جاء فی فضلی سورۃ الملک، جلد نمبر 5 ترمذی میں صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 2890 ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں
صحابہ میں سے ایک صحابی کہیں سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھے رات کے ٹائم پہ، تو کیا ہوا، وہ تلاوت کر رہے تھے، اوپر اندر سے تلاوت کی آواز آنے لگی، وہ سورہ ملک کی تلاوت آتی رہی آواز، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت پوری مکمل ہونے کے بعد خاموش ہوئی۔ میں صبح رسول پاک کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا وہ جس پر بیٹھے ہوئے تھے تم، وہ ریت کا ٹیلا نہیں بلکہ مومن کی قبر تھی، فرمایا سرکار نے، اور اس کی زندگی میں معمول تھا، وہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ یہ سورت وہ ہے جو قبر کے عذاب سے بچا لینے والی سورت ہے۔ یہ حضور نے فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث کہاں سے سنائی میں نے؟ ترمذی شریف سے۔ تب اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اللہ کا ولی خبر میں، یہ نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسول کی بات نہیں ہو رہی، قبر میں سے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ مرد مومن کی بات ہو رہی۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو بندہ قبر میں سے تلاوت کر کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو اپنی آواز سنا سکتا ہے۔ ارے جو ولی ہے وہ اپنے قبر کے اندر سے قبر کے اوپر تک آواز سنا سکتا ہے، تو پھر نبی سنا دے تو کیا بعید ہے، رسول سنا دے تو کیا بعید ہے۔ ان پر تو اللہ کا اور فضل ہوتا ہے اور انعام ہوتا ہے۔ تو ہم نے اہل سنت والجماعت نے یہ جو کہا کہ اللہ کا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے ولی پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں اللہ کے حضور کی جانے والی، اور وہ ولی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، یہ من گھڑت عقیدے نہیں، قرآن اور حدیث سے لیے ہوئے عقیدے ہیں۔ آئیے پھر ایک حدیث پاک حضرت سلیمان بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دریائے دجلہ کی طرف آئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ پانی بہت موجیں مار رہا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے دریا پہ چلنے لگے، ایسے چلنے لگے جیسے سڑک پہ چلتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے تھے پانی کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے پانی لکڑیوں کو جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں وہ بھی نکال کر پھینک رہا ہے کنارے پر، مگر یہ آرام سے دریائے دجلہ پہ چلتے ہوئے پار ہو گئے، کنارہ پار ہو گئے۔ کنارے پر پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگے، کوئی سامان تو تمہارا دریا میں گرنے گیا نا؟ بول کے پوچھ رہے انہوں۔ کس سے پوچھ رہے؟ اپنے ساتھیوں سے۔ اور اس واقعے کو بیان کس نے کیا ہے؟ حضرت سلمان بن مغیرہ صحابی نے بیان کیا ہے، اور یہ بیہقی کی حدیث پاک، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کی، جلد 6 صفحہ نمبر 54 پر، اور امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 156 پر اس کو بیان کیا، اور ساتھ میں کہا صحیح الاسناد واقعہ ہے، یہ صحیح روایت کے ذریعے آیا ہوا واقعہ ہے۔ آئیے پھر حدیث پاک سن لیں۔ یہ حدیث امام شعبی بیان کرتے ہیں۔ کون؟ امام شعبی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو ان یمن سے نکلے ہوئے بندوں میں سے جو جہاد کے لیے جا رہے تھے، ایک بندہ ایسا تھا جو گدھے پر سوار تھا۔ ہوا کیا؟ اس کا گدھا نڈھال ہو کر گر گیا اور اسی وقت مر گیا۔ اب وہ بندہ جو وہ گدھے کی سواری کر رہا تھا، اس نے وہ گدھے کو چھوڑا، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میں تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، یہی ایک سواری ہے گدھا، لہٰذا اس کو دوبارہ زندہ فرما دے تاکہ میں اس پہ سوار ہو کر کافروں سے مقابلہ کروں۔ یہ وہ بندے نے دعا کی اور جا کر وہ گدھے کو لات مارا، جا کر گدھے کو کیا کیا؟ اپنا پیر جو ہے نا کیا ہے، پیر سے ٹھوکر دی۔ ٹھوکر دینا تھا، وہ گدھا صحت مند اور جیتا جاگتا ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بندہ اس پر سوار بھی ہوا، اپنے سامان سمیت اس کی لگام کھینچ کر اس کو بھگانے لگا۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث بھی جو سنائی، یہ بیہقی دلائل النبوہ میں جلد 6 صفحہ نمبر 48 پر ہے، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کر کے فرمایا اس کی بھی اسناد صحیح ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی قصہ نہیں ہے، حقیقت میں ہوا سو واقعہ ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ والوں سے کرامتیں اگر ڈھونڈنے لگو، احادیث کی کتب میں موجود ہے، درجنوں موجود ہے۔
امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ حضرت امام بخاری کی والدہ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جا تیری دعا قبول کر لی اور تیرے بیٹے کو ظاہری باطنی بینائی سے سرفراز کر دیا، یعنی بصارت بھی عطا کر دی، بصیرت بھی عطا کر دی۔ کس نے فرمایا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ارے ان کی امی تو اللہ سے مانگ رہے تھے نا جی، ابراہیم خلیل اللہ کے کئی کو بولے؟ غور کرنے والی بات ہے، نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے کئی کو بولے؟ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے ان کو خبر دے کر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے انبیاء اکرام کی شان کیا ہے، بندہ مانگ مجھ سے رہا ہے اور میرا فضل اس بندے پر اتنا ہے ابراہیم خلیل اللہ پر کہ میرے فضل و کرم سے وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اپنے بندوں کو یہ صلاحیتیں، یہ انعامات، اور کیوں نہ دے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، کیا فرمایا رسول پاک نے؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جو میرے فرائض جو میں نے فرض کیے ہیں اس پر وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، وہ میرا پیارا بندہ ہے۔ جب میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو کرتا کیا ہوں؟ فرمایا زبان ہو جاتا ہوں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے قدم ہو جاتا ہوں۔ اللہ بندہ نہیں بنتا، بندہ اللہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں میں اگر لوہے کا ٹکڑا دے کر پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے لوہا ہے۔ کیا بولیں گے؟ لوہا ہے۔ اور اسی لوہے کو میں آپ کے ہاتھ میں سے لے کر چولہے میں ڈال دوں، اب وہ آگ میں جل کر تپ کر لال ہو جائے تو پھر میں اس کو چمٹے سے پکڑ کر نکال کر آپ سے کہوں لوہا کہا تھا نا پکڑ لو، تو پکڑتا بندہ؟ نہیں پکڑتا۔ کہیں کو نہیں پکڑا بھائی؟ تو بولتے کہ جو ہے نا اس لیے نہیں پکڑوں انہیں جلا دیتا۔ ارے لوہا جلاتا کیا جی؟ آگ جلاتی نا، لوہا جلاتا کیا؟ آگ جلاتی، یہ حقیقت ہے۔ لوہا کبھی نہیں جلاتا، مگر اس وقت جب آپ لوہے کا وہ دوست، آگ کا دوست بن گیا لوہا، اور آگ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا انہیں، اب آگ اس کے اندر اپنا رنگ چڑھا کے بول رہی ہے کیا؟ اب لوہے کو چھونے والے تیرا چھونا لوہے تک محدود نہیں، مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اکیلی رہ کر جو ہنگامہ کر سکتی نا، جو چھالے دے سکتی نا، وہ لوہے کے ذریعے دے دیتی، یہ بولتی ہے آگ۔ تو اب لوہا پکار رہا، کب تک پکارتا انہیں؟ جب تک آگ کا رنگ چڑھا لے کے ہے، انی انا النار، میں چاگ ہوں بولتا انہیں۔ جسے آگ کو چھونا ہو مجھے چھو لے، جسے آگ کو بوسا دینا ہو مجھے بوسا دے۔ غلط بول رہا کیا جی نے؟ نہیں بول رہا، صحیح بول رہا۔ کب تک بولیں گا؟ جب تک آگ کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہے، آگ کا اثر اس پر چڑھا ہوا ہے، تب تک پکارے گا۔ پھر ٹھنڈا ہو گیا تو وہی لوہا ہے انہیں پہلے والا، اب چھیو پھینکو کیا کرتے کرو، سمجھ گئے بات آپ؟ تو ایسے ہی ولی کا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نہیں بنتا، اللہ وہ نہیں بنتا، مگر زبان اس کی ہوتی ہے ہلانا اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں چھونا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے دکھانا خدا کا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں چلانا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ یہاں سے قدم اٹھا کر ڈالتا ہے مکہ پہنچ جاتا ہے، وہ یہاں سے ہاتھ زمین میں ڈال دیتا ہے تو سمندروں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو دستگیر جب بنتا ہے، وہ دستگیر خالی سجدے کرنے سے نہیں بن جاتا، دستگیر جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تب بنتا ہے۔ غوث اعظم اپنے آپ سے نہیں بن جاتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے تب بن جاتا ہے۔ تو اللہ اس کے ہاتھوں سے اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر،
مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی کہے ولی کچھ نہیں کر سکتا, ولی تو کوئی شے ہی نہیں, اگر کوئی یہ کہے تو اس بدبخت سے کہو یہی بات ابو جہل کہتا تھا جب نبی نے اٹھا کر انگلی سے چاند کے ٹکڑے کر دیے, وہ کہتا تھا نبی کوئی شے ہی نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اصل ویسی تھی, وہ نبی کو دیکھ کر, نبی کے معجزات کو دیکھ کر ٹھکرا گئی. آج اس کی نسل بھی موجود ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ تو جو آنکھوں سے دیکھے تھے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے, وہ دیکھ کر نہیں مانے. جی ہم یہ پیپروں میں حوالے دیے تو کیا خاک مانیں گے؟ نہیں. تو اگر کوئی نہ مانے تو تعجب کی بات نہیں ہے. جس کا جو نصیب ہوتا ہے, جو جس کے لیے بنا ہوا ہے, اس کو وہی چیز پسند آتی ہے. سمجھ جانا کہ ابلیس کی اولاد ہے بول کے, سمجھ جانا ابو جہل ابو لہب کی اولاد ہے بول کے. تو وہ دیکھ کر نہیں مانے تھے, یہ حوالے سن کے کیا مانیں گے؟ خاک مانیں گے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حوالے پھر میں نے دیے کیوں؟ یہ کھنگال کھنگار کر احادیث شریفہ اور آیات شریفہ کو کوٹ کر آپ کے سامنے سنایا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنوں کو بچانا ہے, ان کے عقائد کو بچانا ہے. جو ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مزارات پہ جانے سے ملتا کیا ہے. ابھی تو میں نے کرامتیں سنائی نا, اب انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا کہ انتقال ہو جانے کے بعد اللہ والوں کے مزارات پہ گئے تو ملتا کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی حق کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.